اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی اہم اعتراضات کے جواب دیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک عبارت پڑھتا ہوں، یہ کئی جگہ کام آئے گی۔ اس وقت میں جس جگہ کام لے رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے، کتاب ہے تہذیب العقائد، اردو شرح عقائد نصفی، شارح کون ہے؟ محمد نجم الغنی خان، ناشر قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی، ایک پرانا ایڈریس جو کتاب پر ہے، ٹھیک ہے، اور پیج نمبر 22۔ اب نجم الغنی صاحب جو ہے نا، یہ اہل سنت دیوبند کے مخالفین میں سے ہیں، یہ کوئی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے، اور لیکن ان کے منہ سے بھی کیا نکلا ہے ذرا یہ دیکھیے، اور یہ جو عبارت میں پڑھنے جا رہا ہوں اسے نوٹ کر لیں۔ اور اللہ کے لیے کس پہ لکھتے ہیں؟ وَلَهُ صفات ذاتیہ قائم بذاتہ، اس پر بحث کرتے ہیں۔ یہ دال ہے یہاں پر، یہ دیکھیں یہاں پر نقطہ میں لگانا بھول گیا تھا، بذاتہ، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات قدیمیہ ثابت ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی ذات سے قائم ہے، کیونکہ صفات وہی ہو سکتی ہیں جو موصوف کے ساتھ قائم بھی ہوں۔ اگر موصوف کے ساتھ قائم نہ ہوئیں تو وہ صفت کیا ہوگی؟ یہ کیا ہوئی؟ اور وہ صفات دو قسم کی ہیں، ایک سلبی، دوسرے ثبوتی۔ صفات سلبی وہ ہیں جن سے خدا کی ذات مبرہ ہو، جیسے جسم نہ ہونا، جوہر نہ ہونا، عرض نہ ہونا، محتاج نہ ہونا وغیرہ۔ اور صفات ثبوتی وہ ہیں جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ ہے رائٹنگ میری تھوڑی سی کیا کہتے ہیں نسخ مائل ہے، یہ نسخ ہے، اور اس میں بڑی یا نہیں ہوتی، میں تو یا کے نیچے دو ورٹیکل نقطے دیتا ہوں، تو بڑی یا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ایسی صفات اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایسی صفات اس ذات پاک کے کمالات میں سے ہیں، سمجھ رہے بات کو آپ؟ پس ان سے ذات پاک کا خالی ہونا موجب نقصان اور احتیاج کا ہے، یعنی کہ ان صفات سے ذات باری کا خالی ہونا موجب ہے نقصان اور احتیاج کا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ان سے ذات پاک کا خالی ہونا موجب نقصان اور احتیاج کا ہے، اور نقصان اور احتیاج امکان کو لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ امکان سے بری ہے۔ اور وہ صفات کمال اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ اب یہ تو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ 7 ہے: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ آگے لکھتے، ماتریدیہ نے ان پر صفت تکوین زیادہ کر کے 8 قرار دی ہیں۔ یہ انہی کی عبارت ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹ ریپروڈکشن کروں، کوئی غلطی ہو جائے تو انسانی غلطی ہوگی، اور کوئی کاکی کی شاید غلطی ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے قرار دیا ہے لکھ دیا تھا، حالانکہ قرار دی ہے انہوں نے لکھا ہے، لہذا ہم نے بھی اس کو بعد میں قرار دی کرا، وہ دیا کو لفظ کاٹ دیا، حالانکہ زیادہ بہتر یہ تھا کہ قرار دیا ہے لکھتے۔ بہرحال آگے لکھتے، اور صفات فعل صفات ذات کے آثار میں ہے کہ فی الحقیقہ ان کے ساتھ متصف ہونا کمال نہیں بلکہ ان پر قابو رکھنا کمال ہے، سمجھ لیجئے بات کو۔ مثلا پیدا کرنا حقیقت میں کمال نہیں ہے، جس کا ذات باری سے جدا ہونا محال ہوتا، بلکہ پیدا کرنے پر قدرت حاصل ہونا کہ
جس زمانے میں اس کی ضرورت ہو وقوع میں آ سکے. آگے سنیے، یہ کمال ہے. یعنی صفات فعلیہ وہ ہیں جن پر قادر ہونا کمال ہے، ان پر قدرت ہونا کمال ہے، لیکن وہ صفات فی نفس ہی کمال نہیں، یعنی ان سے متصف ہونا کمال نہیں. تو بہت ہی اہم بات ہے. بس یہ ممکن نہیں کہ حق تعالیٰ ایک زمانے میں تو پیدا کر سکتا ہو اور دوسرے زمانے میں پیدا نہ کر سکے. اسی طرح رازق ہونا، زندہ کرنا، مارنا، ان سب پر قدرت ہونا کمال ہے. اب یہ ذرا دیکھ لیجئے، یہ میں نے اس کو نوٹ کر دیا. اب یہ نجم الغنی صاحب کے بیان کے مطابق یہ جو صفات ہیں نا فعلیہ، یہ قابو میں ہیں، جبکہ صفات ذاتیہ جو ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں. مثلا قدرت جو ہے خود اپنے قابو میں نہیں ہے، کیونکہ قابو کا مطلب انہوں نے خود یہ بیان کیا ہے آگے جا کر کہ کرنے پر قدرت حاصل ہونا کہ جس زمانے میں اس کی ضرورت ہو وقوع میں آ سکے. تو قابو قدرت ہونا، یعنی کہ ان صفات پر قابو ہونا یعنی قدرت ہونا، یہ کمال ہے. یعنی یہ صفات مقدور ہیں، یہ صفات مقدورہ ہیں، اور جبکہ صفات ذاتیہ وہ مقدور نہیں ہیں. باری تعالیٰ اپنی صفات ذاتیہ پر قادر نہیں ہے، لیکن صفات فعلیہ پر قادر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں محمد نجم الغنی خان صاحب. اب آپ ذرا دو تین باتیں اور سنیے. یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی. اب ہم اس پر انشاءاللہ بحث کرتے ہیں دو حساب سے. ایک تو یہ کہ ہمارے نزدیک معیہ، قرب، احاطہ، وہ بھی صفات فعلیہ یا صفات اضافیہ میں سے ہیں، کم سے کم صفات ذاتیہ نہیں ہیں. لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے رحم کرم کی، وہ جو صفات فعلیہ میں سے واضح طور پر ہیں. تو بعض حضرات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، جو نہایت رحم والا ہے اور یہ رحمان ہے، اور جو رحیم ہے، اس میں نہایت کا لفظ استعمال کیا، نہایت رحم والا. تو اس پر اعتراض کیا کہ نہایت جو ہے یہ تو محدود ہونے کی بات ہے، اللہ کی صفات لامحدود ہیں. تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ یہ ان صفات کے بارے میں ہے جو صفات مقدور ہیں یا جن پر باری تعالیٰ کو قابو ہے، تو یعنی قدرت ہے. تو جو صفات باری تعالیٰ کے قدرت میں ہیں وہ یقیناً محدود ہیں، اور جو صفات باری تعالیٰ کے قدرت میں نہیں وہ لامحدود ہیں. اور جو صفات ذاتیہ ہیں ان پر قدرت ہونا محال عقلی اور غیر مقدور ہے. یعنی باری تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ اپنے قدرت پہ قادر ہو جائے. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ محال عقلی سے قدرت متعلق نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متعلق ہو سکتی ہے مگر ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا متعلق ہونا محال عقلی اور غیر مقدور ہے. ذرا غور سے سمجھ لیجیے، جیسے شریک باری. تو اب اگر کسی نے نہایت کا لفظ یا نہایت کا لفظ لکھا ہے تو اس کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں. کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن اصل ہم نے بیان کر دیا کہ یہ صفات فعلیہ ہیں. رحم، کرم، عدل، یہ صفات فعلیہ میں سے ہیں، اور ان پر قابو ہونا یعنی ان پر قدرت ہونا یہ کمال ہے. خود یہ صفات کمال نہیں ہے، بلکہ ان پر قدرت ہونا کمال ہے. اور جس چیز پر قدرت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، نہایت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مخلوق کو آپ یا مقدور کو آپ، اگر آپ اسے مخلوق نہیں کہیں گے مقدور تو کہیں گے نا، مقدور کو آپ غیر محدود مان لیں، یہ نہیں ہوتا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے اوپر، وہی سوال پیدا ہوگا ان صاحب پر، محمد نجم الغنی خان، یہ غالباً رامپور کے تھے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر نہایت کا لفظ لکھ دیا تو آپ نے فتویٰ لگایا کہ اللہ کی صفت کو انہوں نے محدود مان لیا، نہایت مان لی اس کی، ٹھیک ہے. آپ نے یہ الزام لگا دیا بسم اللہ کی تعریف پر. تو بھی نجم صاحب پہ بھی تو الزام لگاتے ہیں نا کہ انہوں نے ان صفات پر اللہ کا قابو مان لیا، مقدور مان لیا، یعنی اللہ کی قدرت مان لی، اللہ کو ان صفات پر قادر مان لیا. ان پہ بھی فتویٰ دے نا کفر کا. تو یا پھر آپ یہ کہیے کہ اللہ قادر تو ہے مگر پھر بھی وہ غیر محدود پر قادر ہے. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یا تو اللہ قادر ہے یا اللہ قادر نہیں ہے. اگر اللہ جس صفت پر قادر ہے وہ محدود ہے، اور جس صفت پر قادر نہیں ہے وہ لا محدود ہے.
جیسے علم ٹھیک ہے. اب یہ مثال دے حیات حیا. اچھا جی، تو اب انہوں نے ایسے کتاب نام نہیں لکھا ہے لیکن میں صفات کا نام لکھتے ہیں. پیدا کرنا کو تخلیق کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رازق ہونے کو ترزیق یعنی کہ رزق دیتا ہے باری تعالیٰ. اب اسی پر ہم یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں کہ صدق بھی ہمارے نزدیک صفات فعلیہ پر ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ صفات فعلیہ کی دو اقسام ہو جائیں گی. ایک وہ جس کی ازداد جو ہے نا وہ محال ہیں بالغیر ہیں یا محال وقوعی ہیں، اور ایک وہ جن کی ازداد محال وقوعی بھی نہیں ہے جیسے ربا اور قدم. تو اب یہاں پر ہم نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے پر جو یہ اعتراض ہے نہایت کا، اس کا بھی جواب ہو گیا اس عبارت سے. دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دلوایا ہے. اور اس کا بھی جواب ہو گیا کہ صدق جو ہے وہ صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے اور نہ لوازم کلام سے ہے. اب آپ پوچھیں گے لوازم کلام سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پھر قابو میں نہیں ہوتی، کیونکہ لازم کا بھی وہی حکم ہوتا ہے، لیکن لازم جو ہے نا یہ محال ہے. اگر وجودی ہو ثبوتی ہو تو یہ نہیں ہوتا. یعنی اس طرح تو پھر باری تعالیٰ کے ہر صفت کی ایک صفت ہوگی اور یہ تسلسل قائم اتنا ہی ہوگا، اور جو صفت کی صفت ہوگی وہ صفت ذات نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو کہ اعتراض کرنے میں بڑے سری ہیں نا، ان سے گزارش ہے کہ اعتراض کریں مگر سوچ سمجھ کر کریں. اور پہلے ان صاحب کو نجم الغنی صاحب کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے یہ کیسے لکھ دیا. بہرحال یہاں پر میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں کہ یائے مجہولہ میں اس طرح لکھتا ہوں. یہ دیکھیے عام طور پہ 2 ورٹیکل ڈاٹس، اور یائے معروفہ میں اس طرح لکھتا ہوں. تو اگر کہیں یائے مجہولہ جیسے یہ 12 لکھنا ہو تو 12 میں اس طرح ہی لکھوں گا. دیکھیے یہ یائے مجہولہ. تو یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ غلط استدلال کر کے کہیں گے کہ بھائی انہوں نے جہاں پر یائے معروفہ یائے مجہولہ لکھنا تھا وہاں پر یائے معروفہ لکھ کر غلطی کی ہے. تو ہم نے تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ یائے معروفہ جو ہے نا اس کو میں 2 ہاریزنٹل نقط کے ساتھ لکھتا ہوں اور یائے مجہولہ کو 2 ورٹیکل نقط کے ساتھ، یعنی افقی انداز میں، اور ایک کو عمودی انداز میں اور دوسرے کو افقی. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہے. امید کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ پسند آئے گا اور وہ امکان کذب اور نہایت کے لفظ سے جو اعتراضات کرتے ہیں نا وہ کرنا ترک کر دیں گے. لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی نہ کرے تو پھر ٹھیک ہے نہ کریں، مگر پھر محمد نجم الغنی خان صاحب کو بھی فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ فلاں صفات جو ہیں باری تعالیٰ کے ان پر قابو رکھنا کمال ہے، وہ ان سے متصف ہونا کمال نہیں ہے. یہ کیسے کہہ دیا؟ تو میں ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اور صفات فعل صفات ذات کے آثار ہیں کہ فی الحقیقہ ان کے ساتھ متصف ہونا کمال نہیں بلکہ ان پر قابو رکھنا کمال ہے. مثلا پیدا کرنا حقیقت میں کمال نہیں ہے جس کا ذات باری سے جدا ہونا محال ہوتا، بلکہ پیدا کرنے پر قدرت حاصل ہونا کہ جس زمانے میں اس کی ضرورت ہو وقوع میں آ سکے یہ کمال ہے. پس یہ ممکن نہیں کہ باری کہ حق تعالیٰ ایک زمانہ میں تو پیدا کر سکتا ہو اور دوسرے زمانے میں نہ پیدا کر سکے. اور اسی طرح رازق ہونا، زندہ ہونا، مارنا، ان سب پر قدرت ہونا کمال ہے. دیکھ لیجئے اب ان پہ جو فتویٰ لگائیں گے نا وہی علماء دیوبند پہ لگا دیجیے. اور اگر آپ کچھ انسانیت کچھ لوگوں میں ہے تو پھر میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا اپنے بھی تراجم دیکھیں نا، انہوں نے بھی نہایت سے بسم اللہ کا ترجمہ کیا، اور یہ بھی دیکھیں کہ صدق جو ہے وہ صفات ذاتیہ میں شامل نہیں کی. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ان لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی غور کریں. والسلام تمت.